أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا علماء کرام، دور دراز سے، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، مستقبل کے ہونہار بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ آپ کے اس دیار میں میری یہ دوسری حاضری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں میری شرکت یہ میری خوش قسمتی کی دلیل ہے۔ جس پروگرام کو رچانے اور بسانے میں ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسے ہستی کی چچیری بہن جو کسی ادارے کے شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا عبید اللہ رحمانی حفظہ اللہ ہے، محترمہ زرینہ خاتون کی بڑی انتھک محنتوں کے بعد یہ پروگرام رچایا اور بسایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں، جس دور میں انسان اپنی ذہنی تسکین کے لیے یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم کا سہارا لیتا ہو، گانوں سے، میوزک کے ذریعے اور کامیڈی کے ذریعے ایک انسان اپنے ذہنوں کو تسکین دیتا ہو، ایسے دور میں اس طرح کے پروگراموں کو رچانا اور بسانا بڑی ہی جگر و گردے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جس غرض و غایت اور جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو رچایا اور بسایا گیا، مولا کریم تو اس کی صحت اور عافیت کے ساتھ اس دنیا کے اندر رکھ اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ ساتھ ہی ساتھ اسی اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے اگر میں کچھ بات نہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ حق تلفی ہوگی۔ میری مراد آج کے اس اجلاس کی نظامت کا فریضہ انجام دے رہے محترم شیخ عادل احمد محمدی حفظہ اللہ وتولہ ہے۔ میں نے جب سے دعوت و تبلیغ کے اس میدان میں قدم رکھا ہے، میں نے کئی ایک پروگراموں کا مشاہدہ کیا، کئی ایک پروگراموں میں میں نے شرکت کی، لیکن نظامت کا جو طریقہ میں نے شیخ کے پاس دیکھا اور شیخ سے میں نے سنا، یہ قابل تعریف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کے دور میں یہ طریقہ بالکل یونیک اور نیا ہے۔ بہت کم لوگ اس طرح کی نظامت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اس طرح کی نظامت کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان اگر پروگراموں کو رچاتا ہے اور بساتا ہے تو کسی بھی نظامت یا ناظم اجلاس کے حوالے اگر اس پروگرام کو کرتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی یہ ہو جاتی ہے کہ آدھے پروگرام کی ذمہ داری ناظم اجلاس کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے۔
پروگرام کو کامیاب بنانا 100% میں سے 50% کی ذمہ داری ناظم اجلاس کے اوپر ہوتا ہے، اور خاص کر کے بہار کے سرزمین کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ نظامت کے معاملے میں بہت ہی ڈھلمل آپ کا یہ بہار نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم شیخ کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور آنے والے ایام میں، آنے والے دور میں شیخ کو اس مقام اور مرتبے کو بلند کرے، اور ایک الگ پہچان اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر عطا کرے۔ آپ لوگوں نے شیخ کے زبانی میرے موضوع کے بارے میں سنا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے مسلمانوں کی بربادی کے اسباب کیا ہے۔ آج کے اس دور میں جب ہم اور آپ وطن عزیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور تائیدانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہر ناحیے سے آج پیچھے نظر آتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دن بدن یہ مسلمان اپنی قدم کو آگے بڑھاتا، لیکن یہ مسلمان دن بدن اپنے قدم کو پیچھے کھینچتے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، چہار جانب فتنوں کا بول بالا ہے۔ ایسے دور میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود فتنوں سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے گھر والوں کی حفاظت فتنوں سے کرنے کی کوشش کرے۔ ایک انسان اگر اس دنیا کے اندر بربادی کے دہانے کے اوپر جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک انسان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو فتنہ اور جو فتنے اس انسان کے سامنے ظہور ہو رہا ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ شاید کہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی طرف ایک آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا اور انسانوں کو خبردار کیا، دنیا والے لوگوں کو باخبر کر دیا کہ اے لوگوں، ہم تمہیں دنیا کے اندر آزمائیں گے، ہم تمہیں دنیا کے اندر فتنے میں ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں اور اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور ایک ایک کر کے ان اسباب کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر آج ہم اور آپ بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، دنیا والے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، دنیا والے لوگوں کو باخبر کر رہا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے اندر بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، دنیا کے اندر بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ اے دنیا والے لوگوں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ ہم تمہیں دنیا کے اندر فتنے میں نہیں ڈالیں گے؟ کیا تم یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر رب کائنات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم دنیا کے اندر صوم و صلاۃ کی پابندی کرنے والے ہیں، ہم دنیا کے اندر رب کائنات کی اصولوں کے اوپر چلنے والے ہیں، بس یہ کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا؟ اے لوگوں، رب کائنات اس آیت کریمہ کے اندر بابر کرا رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم تمہیں دنیا کے اندر فتنے میں ڈالیں گے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا تم یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان والے ہیں، بس تمہیں اس دنیا کے اندر چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اللہ رب العالمین اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، ہم تمہیں دنیا کے اندر فتنے میں ڈالیں گے جس طرح ہم نے دنیا کے اندر تم سے پہلے لوگوں کو فتنے میں ڈالا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، ہم تمہیں فتنے میں اس لیے ڈالیں گے، ہم تمہیں اس دنیا کے اندر آزمائش کا دور اس لیے چکائیں گے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں، کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ آج دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو آدمی اس دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایمان کے معاملے میں سچے ہیں، ہم دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن اگر ایک انسان کے اوپر پریشانیوں کا دور آ جاتا ہے، اگر فتنے کا دور آ جاتا ہے، وہ انسان فوراً اس دنیا کے اندر رب کائنات کی طرف سے اپنے منہ کو موڑ لیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، وَلَقَدْ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اے لوگوں، ہم تمہیں فتنے میں اس لیے ڈالیں گے، ہم تمہیں امتحانوں کی بھٹی میں اس لیے جھونکیں گے تاکہ اللہ رب العالمین یہ جان لے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں، تاکہ رب کائنات یہ جان لے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر اگر کسی بھی انسان سے یہ پوچھ لیا جائے، کسی بھی آدمی سے یہ سوال کر لیا جائے، ہر انسان کا یہ دعویٰ ہوگا، ہر انسان کا اس بات کے اوپر یقین ہوگا کہ ہم صحیح معنوں میں اس دنیا کے اندر مومنانہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ لیکن جب ایسے انسان کی زندگیوں کے اندر پریشانیوں کے ادوار آ جایا کرتے ہیں، جب ایسے انسان کی زندگیوں کے اندر پریشانی کا دور آ جایا کرتا ہے تو وہ انسان اس دنیا کے اندر ایمان سے پھر جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، شاید کہ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ اے دنیا والے لوگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اس دنیا کے اندر، کیونکہ اس دنیا کے اندر، جس دنیا کے اندر تم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہو، اس دنیا کے اندر ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے جس فتنے کے ظہور ہو جانے کے بعد ایک انسان اپنے ایمان کی حفاظت 12 گھنٹہ بھی نہیں کر سکے گا، ایک انسان اپنے ایمان کی حفاظت 24 گھنٹہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ انسان کافر ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے وہ انسان ایمان سے پھر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور دنیا والے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، امت محمدیہ کو باور کرا رہے ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگوں سنو، تم نے کا عمل کرنے میں جلدی کرو، اپنے ایمان کی حفاظت میں جلدی کرو، کیونکہ تمہارے معاشرے کے اندر ایسے ایسے فتنے آ جانے والے ہیں، تمہارے معاشرے کے اندر ایسے ایسے فتنے رونما ہو جانے والے ہیں، جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جس طرح جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج کے غروب ہو جانے کے بعد تمہارے نظروں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، تمہاری نظروں کے سامنے جو ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح فتنے جب ظہور ہو جائیں گے تو رات کی تاریکی کی طرح فتنے چھا جائیں گے۔ ایسے دور میں تم نے کا عمل نہیں کر سکو گے، ایسے دور میں تم اس دنیا کے اندر ایمان والا بن کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزار پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اے لوگوں، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، کیونکہ فتنے کا دور تمہارے سامنے آنے والا ہے، فتنہ تمہارے سامنے ظہور ہو جانے والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے سماج کا مشاہدہ کریں، اپنے سماج کے اندر دائرہ نظر دوڑانے کی کوشش کریں اور مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر نہ جانے کتنے فتنے آج ظہور ہو چکے ہیں۔ اگر ایک انسان صبح کے وقت اپنے گھروں سے باہر نکلتا ہے، اس کے سامنے فتنہ ہی فتنہ نظر آتا ہے، دائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، بائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے تو کیسے کرے؟ اگر وہ انسان اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے تو کیسے رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ فتنوں کا ظہور ایسا ہو جائے گا، فتنے اس طرح سماج کے اندر چھا جائیں گے کہ لوگ صبح کے وقت مومن ہوگا، انسان صبح کے وقت ایمان والا ہوگا، انسان کا ایمان صبح کے وقت اللہ رب العالمین کے اوپر ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ انسان کافر ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے وہ انسان ایمان سے پھر جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے کتنے ایسے فتنے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں، کتنے ایسے گناہ اور کتنے ایسے کرائم ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے، جن فتنوں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے آج ایک انسان صبح کے وقت اگر ایمان والا ہے، صبح کے وقت اگر مومن ہے تو وہ انسان شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر تیسرے ٹکڑے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ
یصبح کافرا، اگر وہ انسان شام کے وقت مومن ہوگا، اگر وہ انسان شام کے وقت ایمان والا ہوگا، تو صبح ہوتے ہوتے وہ انسان ایمان سے پھر جائے گا، صبح ہوتے ہوتے وہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ تو بیٹھے گا، اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اس دنیا کے اندر اگر برباد ہیں، ہماری بربادی کی وجہ یہی ہے، ہم اس دنیا کے اندر فتنے میں اس طرح گر چکے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر فتنے اس قدر چھا چکے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے اوپر باقی نہیں ہے۔ اور اگر ایک انسان ایمان کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے تو ایسے انسان کی بربادی لازم ہے، ایسے انسان کی بربادی جو ہے بالکل آنے ہی والا ہے۔ جو انسان ایمان سے ہاتھ دھو دیتا ہے، جو انسان اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، جو انسان ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے ایک انسان اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ آج دیکھ لیجئے اس دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے اس دنیا کے اندر مومنانہ زندگی گزار رہا تھا، ایمان والے بن کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایسے ہی فتنوں سے سامنا ہوا، ایسے ہی گناہوں سے سامنا ہوا، ایسے ہی کرائم اور جرم سے سامنا ہوا۔ آج وہ انسان اس دنیا کے اندر ایمان سے باقی ہو چکا ہے، ایمان کا باقی ہو چکا ہے، اور آج وہ انسان ایمان والے سے وہ انسان کفر کی حالت تک پہنچ چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایمان کی بہت ضرورت ہے، توحید کا علم بردار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مقدر کامیابی بن جائے، ہم اس دنیا کے اندر کامیاب بن کر کے اپنی زندگی کو گزارے، تو ضرورت اس بات کی ہے جو فتنے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اپنی سروں کو اٹھا رہے ہیں، جو فتنے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے، ان جڑوں کو پترنے کی ضرورت ہے، ان جڑوں کو زمیندوز کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو آج ہمارا سماج اور معاشرہ بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے، ہم اپنے سماج کو بربادی کے دہانے سے روک سکتے ہیں، بشرطے کہ ایک انسان ایمان والا بن جائے، بشرطے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر توحید کا علم بردار بن جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہماری ناکامی، ہماری بربادی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری دلوں کے اندر ایمان کی دولت موجود نہیں۔ ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اس دنیا کے اندر مشرکانہ زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر شرک کی غلاظت میں پڑھ کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر شرک کا عمل دخل ہے، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ اے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر کسی انسان نے اس دنیا کے اندر اس حکم کے اوپر عمل کیا، ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، احادیث کے اوراق کو پلٹنے کی کوشش کریں، کتنے ایسے صحابہ کرام آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے نبی، کتنے ایسے رسول آپ کو ملیں گے، ایسے سماج کے اندر پیدائش ہوتی ہے، ایسے سماج کے اندر جنم لیتے ہیں جس سماج کے اندر ظلم چرم پر تھا، جس سماج کے اندر شرک کا بول بالا تھا، اس دور کے حکمران لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، لیکن جب ایک انسان اس دنیا کے اندر جنم لیا، اس سماج کے اندر جنم لیا اور توحید کے جھنڈے کو بلند کیا، توحید کا علم بردار بنا، اللہ رب العالمین نے کامیابی نصیب کر دی، کامیابی عطا کر دی، اور وہ نبی وہ رسول ایک دن آیا، اللہ رب العالمین کا خلیل بنا، اللہ رب العالمین کا دوست بنا، اللہ رب العالمین کا محبوب بنا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بربادی ہمارا مقدر نہ ہو، تو ہم شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے دنیا والے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس رب کائنات کے سامنے سجدہ کرو جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، اے معاذ، اللہ رب العالمین کا حق انسانوں کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے معاذ، انسانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایک انسان ایمان لائے، رب کائنات کے اوپر ایک انسان ایمان لائے اور اس رب کائنات کے سامنے سجدہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر حقوق اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے حق کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر رب کائنات کے حقوق کو پورا کرتا ہے، اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی حفاظت اس دنیا کے اندر کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کامیابی سے بہرور کرتا ہے۔ جو انسان توحید کا علم بردار بن جاتا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے قوم کے اندر ہوتی ہے جس قوم کے اندر شرک کا بول بالا ہے، جس قوم کے اندر لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، اور اس دور کا حکمراں ایسا تھا اگر کوئی انسان غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کرتا، اس دور کا بادشاہ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو سزا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عقل و فہم کے دور کے اوپر چلے جاتے ہیں، فوراً اپنے باپ سے کہتے ہیں، اپنے قوم والے لوگوں سے کہتے ہیں اور بیوان کے توہر یہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں، آپ ایسی بتوں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ایسی بتوں کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کیوں کرتے ہیں جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے؟ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک یہ بت نہیں ہے، یہ بت کسی کا بگڑی نہیں بنا سکتا، یہ بت کسی کا کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ بت کسی کو کامیابی سے بہرور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا، اپنے قوم والے لوگوں سے کہا، قوم والے لوگوں نے اس بات کے اوپر عمل کرنے سے انکار کیا، باپ نے مارنے کی دھمکی دی، سنسار کرنے کا حکم دیا اور دھمکی دے دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے اوپر اپنے ڈنڈے کو چلایا، کلہاڑی سے بتوں کو توڑا اور بتوں کو سمیدوز کر دیا، جس کے پاداش میں اس وقت کے حکمراں، اس وقت کے بادشاہ نے آگ کے حوالے کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کی صفائی ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، برباد کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اس آگ کو حکم دے دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں، وہ رب اپنے بندے کی حفاظت کر رہا ہے، وہ رب اپنے اس خلیل کی حفاظت کر رہا ہے جو توحید کا علم بردار ہے، جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کی عبادت ہوگی، اگر کسی کے سامنے سجدہ ہوگی تو وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آج بھی ہم اس دنیا کے اندر بربادی کے تہانے کے اوپر کھڑے ہیں، اگر آج ہم بھی اس دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کا علم بردار بن جائیں اور بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بالکل یہ بے بانگ توحل اعلان کر دے، جو اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جملے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے بانگے یہ تو حل اعلان کر دیا کہ میں دنیا کی ساری چیزوں سے بغاوت کرتا ہوں، میں دنیا کی ساری چیزوں سے منہ کو موڑتا ہوں اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اس دنیا کے اندر اگر بربادی کے تہانے کے اوپر کھڑے ہیں تو دنیا کی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے آج ہم بربادی کے تہانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ وہ ابراہیم جو اس دنیا کے اندر ایسے دور میں پیدا ہو جاتے ہیں جو بربادی کا زمانہ اگر کہہ دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن جب توحید کا علم بردار بن جاتا ہے، رب کائنات کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے قوم والوں کو اور اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے قوم والوں کو امن و امان بنا دیتا ہے، ایسے نبی کو اس دنیا کے اندر امن و امان والا نبی بنا دیتا ہے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں. اور رب کائنات نے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف بھی آگاہ کر دیا کہ اگر تم اس دنیا کے اندر امن و شانتی چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر امن و سلامتی چاہتے ہو تو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے سے بچو. ظلم سے مراد شرک کرنے سے بچو. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، دنیا والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے. اے دنیا والے لوگوں، اگر تم امن و امان چاہتے ہو، اگر تم دنیا کے اندر سلامتی چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر بربادی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو شرک سے روک لو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لے آنے کے بعد اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہی وہ